السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ وقال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، اس دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک خیر اور دوسرا شر، ایک اچھا اور دوسرا برا۔ دن کا ضد کیا ہے؟ رات ہے۔ اسی طرح سے خیر کا ضد کیا ہے؟ شر ہے۔ ہمیں جو اختیار کرنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم شر سے بچیں اور خیر کو اختیار کریں، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اچھائی کی راہ پر چلیں۔ یہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں غور کریں تو انسان کی گمراہی کے بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک خطرناک سبب انسان ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے۔ کیا کہا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالم جس نے راہ حق کو چھوڑ کر راہ باطل اختیار کیا، جس نے سچائی کی راہ چھوڑ کر کے جھوٹ کی راہ اختیار کیا، جس نے اچھائی کی راہ کو چھوڑ کر کے برائی کا راستہ اختیار کیا، جس نے توحید چھوڑ کر کے شرک اختیار کیا، جس نے ایمان کی راہ چھوڑ کر کے کفر کی راہ اختیار کیا، جس نے سنت کی راہ چھوڑ کر کے بدعت کی راہ اختیار کی، یہ سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، وہ دن یاد کرو کہ جب ظالم اپنے ہاتھوں کو غصے کی وجہ سے کاٹ رہا ہو، یعنی انتہائی ٹینشن میں، انتہائی غصے میں ہو جائے گا، باولا ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور خود کو ہی جھنجھوڑے گا اور خود سے ہی ناراض ہوگا اور خود کو ہی سزا کا مستحق سمجھے گا، تو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ایک دم بوکھلایا ہوا ہوگا۔ اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہوگی وہ یہ کہ اے کاش کہ میں نے رسول کی راہ کو اختیار کیا ہوتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنی راہ اختیار کی ہوتی، رسول نے جو راستہ ہم کو دیا تھا اس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا ساتھی، اپنا دوست اور اپنا ہمنشین اختیار کیا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اس اطاعت کے امر اور حکم اور ذکر کے آنے کے بعد بھی اس نے مجھے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، دور کر دیا۔ تو کاش کہ میں نے ایسے انسان کو اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا ہمنشین نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے برباد کر دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت ہم کو حکم دے رہی ہے کہ اے لوگو، اگر تم ہدایت کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو ہدایت
کی راہ پہ چلنے والے انسان کو اپنا ساتھی بنا. اگر تم حق کی راہ پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو جو شخص حق کی راہ پہ ہے اس کو اپنا ساتھی اور اپنا ہمنشین بناؤ. اگر تم نے اس کے برعکس کیا تو تمہارے حق میں کیا آئے گا؟ گمراہی آئے گی، بربادی آئے گی، دین سے دوری آئے گی، اللہ کی ناراضگی آئے گی، جنت سے دور ہو کر کے جہنم کی راہ پہ لگ جاؤ گے. اس لیے ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایسا ساتھی اور ایسا دوست بنائیں جو ساتھی ہمارے لیے دینی امور میں معاون ہو، دینی کاموں میں وہ ہمارا سپورٹ کر رہا ہو. اور جو شخص ہمارا اور آپ کا دینی اعتبار سے مخلص ہوگا وہ دنیاوی اعتبار سے بے وفا نہیں ہو سکتا ہے. یہ دین کا تقاضا ہے، دین کا حکم ہے. اس لیے معیار جو ہو دوستی کا، معیار ہو جو ہم نشینی کا، وہ کیا ہو؟ وہ اللہ کا دین ہو. کسی سے ہم محبت کرنے لگتے ہیں، دوست بنانے لگتے ہیں تو اس لیے کہ وہ نمازی ہے، اس لیے کہ وہ موحد ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے سچی اور اچھی محبت کرنے والا ہے. اس بنیاد پہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، گرچہ ہمارا نسب اور نسل اور اس طرح کے رشتوں سے کوئی رشتہ اس سے نہیں ہے. بلکہ سب سے بڑا، سب سے مضبوط، سب سے پیارا رشتہ کیا ہے؟ دین کا رشتہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بنیاد کا رشتہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ساری دوستیاں دین کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے دوسری چیزیں اگر بنیاد بنی ہوں گی دوستی کی تو یہ ساری کی ساری دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. کوئی فائدہ ہم کو نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے دنیا کا معمولی فائدہ جو صرف دنیا کی حد تک محدود ہے وہ فائدہ ہم کو مل جائے، لیکن آخرت میں اس دوستی کا کوئی فائدہ ہونے والا ہمارے لیے نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ سارے کے سارے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں سوائے متقیوں کے. جن کی دوستی تقوی کے بنیاد پر رہی ہے وہ دنیا میں بھی قائم اور آخرت میں بھی قائم اور ثابت رہے گی. اور اس دوستی، اس صحبت سے پیاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارا معیار کسی سے دوستی، کسی سے تعلق کا کیا ہونا چاہیے؟ دین ہونا چاہیے. اگر ہم دین کی بنیاد پر کسی سے دوستی اور کسی سے تعلق اور کسی کو اپنا جانشین بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی عنایت سے اس دنیا کے اندر بھی ہم کو سعادت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی ہم کو سعادت حاصل ہوگی. اور دین کا دوست سچا دوست ہوتا ہے، دین کا دوست پیارا دوست ہوتا ہے. دین کا دوست کسی دنیاوی غرض کے لیے دوست نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کس کے ساتھ رہو؟ سچے لوگوں کے ساتھ. تو سچا کون ہے؟ جو دین کا سچا ہے. اچھا کون ہے؟ جو دین کا اچھا ہے. تو اس لیے جو ہے سچے اور اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ. اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کا بھی ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ اکثریت دنیاوی غرض و غایت، دنیاوی مفاد، دنیاوی منفعت کی بنیاد پر دوستیاں قائم کرتے ہیں لوگ، لیکن دین کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر دوستیاں کون لوگ قائم کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کا دین ہر چیز پر مقدم ہے. ہر چیز پر دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. جب یہ معیار ہوتا ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس دنیا کے اندر دنیاوی آسائش نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں محسوس ہوتی ہیں. اس لیے کہ اصل اطمینان اور اصل سکون اور اصل سعادت یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا گھر ہو، بنگلہ ہو،
گاڑی ہو اور دنیا کے سارے اثاثے ہوں، یہ تمام کے تمام اگر ایمان اور ایمان کی بنیاد سے خالی ہیں تو ان کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ اسی دنیا میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے واقعات اور کتنے لوگوں کے قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، مال بے انتہا ہے، لیکن آپ نے اسی دنیا میں یہ واقعات سنے ہوں گے کہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلی سعادت اس سے حاصل نہیں ہوتی ہے جب بندہ ایمان سے اور اللہ کے دین سے محروم ہوتا ہے۔ لیکن آپ تاریخ میں یہ بھی پڑھیں گے کہ کتنے اللہ کے نیک اور صالح بندے ایسے رہے ہیں کہ جن کے ہاں ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا انتظام نہیں ہے، لیکن جب ان کے پاس اور ان کے قریب جائیں اور ان کے حالات کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنی سعادت مند ہیں، اتنا اطمینان ان کو ہے، اتنا سکون ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے ہاں رہنے کے لیے وہ ہائی فائی مکان نہیں، ہائی فائی آسائش کے سامان نہیں ہیں، ایک دم جو ہے درویشی کی زندگی ہے، ایک دم فقیری کی زندگی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جس سکون، جس اطمینان اور جس سعادت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس حقیقت کا بادشاہوں کو پتہ چل جائے جن کے پاس بے انتہا دولت ہے، لشکر ہے، فوج ہے، گھر ہے، مکان ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، ہمارے اس سکون کا اگر ان کو پتہ چل جائے، جس سعادت اور سکون کی زندگی ہماری بنگلہ نہ ہونے کے باوجود، گاڑی نہ ہونے کے باوجود، لاؤ لشکر نہ ہونے کے باوجود، ان تمام دنیاوی اثاثوں کے نہ ہونے کے باوجود ہم جس سعادت اور جس سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ ہماری سعادت اور ہمارا سکون حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے مقابلے میں اپنے فوج اور لاؤ لشکر کو اس کو چھیننے کے لیے آ جائیں گے، اور ہم جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اس حال سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حقیقی سعادت دراصل سکون ہے، اطمینان ہے۔ حقیقی سعادت یہ پورا جو سلسلہ ہے دنیاوی، اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ایک ہی آیت میں ایک دم اللہ رب العالمین نے خلاصہ پیش کر دیا اپنے بندوں کے سامنے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے احکام کی پابندی سے، اس کے نواہی سے بچنے سے، جس چیزوں سے اس نے منع کیا ان تمام چیزوں سے بچنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حقیقی دلوں کا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے آج دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلال کو حرام، حرام کو حلال، ظلم کو عدل، عدل کو ظلم، کالے کو سفید، سفید کو کالا، اس دنیا میں کرتے ہیں۔ ان کو حاصل کرنا کیا ہے؟ سکون، لیکن حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو نسخہ اللہ کا ہے اس نسخے سے ہٹ کر کے آپ کوئی بھی نسخہ استعمال کر لیں، آپ کو سکون حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو پھر ان اچھے لوگوں کی صحبت میں، رنج میں، غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں وہ آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے وہ اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کے کرم سے وہ نیک دوست آپ کو ایسی رائے، ایسا مشورہ اور ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھے گا کہ آپ کا سارا غم، سارا دکھ کافور ہو جائے گا۔ ایسا لگے گا کہ غموں کے پہاڑ کے نیچے دبے تھے، لیکن اس نیک اور اچھے دوست نے، سلف صالحین، اچھے لوگوں کے واقعات کے ذریعے اور اپنے نیک مزاج کے ذریعے ایک ایسا ماحول بنا دیا، بڑے سے بڑا دکھ ایک کافور ہو گیا، ختم ہو گیا، سکون حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں اور بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ کھائیں اور پیئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ اگر آپ اچھے کی صحبت اختیار کریں گے تو کیا بنیں گے؟ اچھے بنیں گے۔
اور برے کی صحبت اختیار کریں گے تو کیا بنیں گے؟ برے مریں گے۔ اس لیے کہ انسان عام طور پہ جیسی اس کی فکر ہوتی ہے، جیسا اس کا مزاج ہوتا ہے، جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے، ویسی ہی وہ صحبت اختیار کرتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسے انسان کی صحبت اختیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا جو شراب نہیں پیتا ہے شرابی کے ساتھ ہو، جوا نہیں کھیلتا جواڑی کے ساتھ ہو، نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک فطرت کی آواز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الطیور علی اشکالها تقع، جو چڑیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ہی ہم جنس کے ساتھ میں رہتی ہیں۔ آپ نے کبھی کووں کے اس کے اندر جماعت کے اندر کسی کبوتر کو اڑتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ کووں کے ساتھ کوے رہتے ہیں، کبوتروں کے ساتھ کبوتر رہتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو اسی طرح سے نیک لوگوں کے ساتھ کون رہتے ہیں؟ نیک لوگ رہتے ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ کون رہتے ہیں؟ برے لوگ رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بروں کی صحبت ہمیں بری عادات، برے عقائد، برے افکار اور برے اخلاق میں ملوث کر دے گی، اور اچھوں کی صحبت ہمیں کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں اچھائی، اچھے اخلاق، توحید، سنت اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کی عظمت کا ماحول عطا کرے گی، اور اس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کے خالص اور مخلص دوست ہوں گے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا، 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا، اور بعد میں آگے جا کے 100 بھی اس نے پورا کر دیا، پوری سنچری اس نے پوری کر دی تھی، لیکن اس کے دل میں شرمندگی تھی۔ جس راہب نے پہلے فتویٰ دیا اس کو علم نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ صاحب تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تم تو اتنے بڑے مجرم ہو کہ 99 قتل کر کے، وہ ایک مثل مشہور ہے نا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو وہی ایک طرح سے مقولہ اس نے پیش کیا کہ تمہاری مغفرت نہیں۔ لیکن پھر تو اب جب اس نے کہا تمہاری مغفرت نہیں، ایک آدمی مصیبت میں، پریشانی میں ہے، اس سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور سامنے والے سے اس نے اپنی بات رکھی ہے تاکہ اس کے ہاں کوئی ہماری راہ نکل آئے، اور وہ کہہ رہا تو راہ بند ہے، تو اس کو کیا آئے گا؟ خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا۔ تو اس غصے میں اس جاہل آدمی نے اپنی جان بھی گنوا دی، لیکن اس کو تڑپ تھی تو اور آگے بڑھتا ہے۔ آگے ایک ذی علم شخص سے ملاقات ہوتی ہے اس کی، وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ گرچہ تم نے 100 قتل کیے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے اور تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر پوائنٹ ہے، لیکن تم جہاں رہتے ہو وہ برے لوگوں کی سرزمین ہے، کرمنل لوگ وہاں رہتے ہیں جہاں تم رہتے ہو، اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، صالح لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ نیک ماحول، نیک معاشرے میں رہنے کی وجہ سے تم اتنے بھیانک جرم کرنے کے باوجود تم ایک رحم دل، ایک نیک انسان، ایک صالح انسان بن جاؤ گے، اور اس کا یہ جذبہ، اس کا یہ اخلاص اور اس کی یہ کوشش رنگ لائی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جاتے جاتے اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی فرشتے آئے، اور دونوں میں تکرار ہو گئی۔ ایک نے کہا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس لیے ہم مستحق ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، رحمت کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، سچی توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اس لیے ہم اس کی روح لائیں گے اس میں۔ اس کے بعد فرشتہ بھیجا گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ مسافت ناپو، جہاں جا رہا تھا اگر وہ مسافت قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ دور ہے تو عذاب کے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس مسافت کو کم کر دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آخری وقت میں جب اس کی روح نکل رہی تھی تو اس کی تڑپ اتنی تھی کہ وہ اس طرف گھسٹتے ہوئے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جتنا وہ گھسٹ کے آگے بڑھا اتنی زمین جو ہے طے ہو گئی، تو وہ جگہ جہاں وہ جا رہا تھا وہ قریب ہو گئی، اور اس طرح سے اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا۔ دیکھیں یہاں پر غور کیجیے، بڑی اہم چیز ہے۔ اس آدمی کے دل میں تڑپ کیا تھی؟
کہ اتنے جرم کیے ہیں اس سے وہ پاک ہو جائے اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے، اس کی مغفرت اور اس کی معافی ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ اب برے لوگوں کی صحبت سے نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت تک پہنچ جائے تاکہ اس کی دنیا میں انقلاب آ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ آپ اگر اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھیں کتنے لوگ اچھے لوگ تھے لیکن بدقسمتی سے ان کی صحبت برے لوگوں کی ہو گئی، تو وہ ایک نمازی انسان، ایک سچا انسان، ایک صالح انسان برا انسان ہو گیا اور اس کی زندگی فساد کی طرف بڑھ گئی، اس کی زندگی جہنم کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن یہیں پر آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت ہوئی، نیک لوگوں کی صحبت ہوئی اور اس کی زندگی میں انقلاب آیا اور وہ ایک نیک انسان، اللہ کے دین کا داعی انسان، توحید کی دعوت دینے والا انسان بن گیا۔ تو یہ بڑی عظیم چیز ہے اور یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے دل کے اندر حق اور سچائی کی طلب ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے جو اس کے لیے دنیاوی منافع سے زیادہ دینی منافع کا جذبہ رکھتے ہیں اور دینی منافع کے نقطۂ نظر سے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایت ہے۔ ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اچھے اور برے صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے ساتھی اور دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک حامل المسک کی ہوتی ہے۔ مسک جانتے ہیں آپ لوگ، جس کو ہم لوگ مشک کہتے ہیں، لوگ اپنے اشعار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں کہتے ہیں مشک و عنبر ہے ان کا پسینہ، مشک و عنبر ہے ان کا پسینہ۔ مشک یہ بڑی زبردست خوشبودار چیز ہے اور بڑی قیمتی ہے۔ تو ایک آدمی جو جس کے ساتھ مشک ہے، خوشبو ہے، عطر ہے، اب اس آدمی سے اگر آپ چاہیں تو اپنے پیسوں سے مشک خرید لیں تو کیا خریدیں گے؟ خوشبو۔ اور نہ خرید سکیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہدیہ بھی کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو بھی آپ کو کیا ملے گا؟ خوشبو۔ اور اگر وہ ہدیہ بھی نہ کرے تو پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو کیا ملے گی؟ بدبو یا خوشبو؟ خوشبو۔ اس سے مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ نیک اور اچھے ساتھی کی صحبت کسی بھی حالت میں آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ وہ آپ کو نصیحت کرے تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کو نہ بھی نصیحت کرے تو اپنے حال سے آپ کو اس کی نصیحت ملے گی۔ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنی زبان سے آپ کو کہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے تصرف اور کسی کے فعل سے ہم کو دعوت مل جاتی ہے۔ تو ہر حال میں نیک اور صالح کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ عطر بیچنے والے انسان کے ساتھ رہیں تو ہر صورت میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو ایک برے انسان کے ساتھ رہتا ہے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے لوہار کی بھٹی، نافخ الکیر، اور ایسی بھٹی جس میں پھونک ماری جاتی ہے، وہ چاہے آلہ ہوتا ہے اس سے پھونک مارے ہیں، مشین سے مارے ہیں، آگ میں جب پھونک ماری جاتی ہے تو اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اب اگر آپ آگ کے پاس بیٹھیں اور اس میں جو ہے وہ پھونک مار رہا ہو لوہار تو آپ کے کپڑوں کا پریس ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اچھے سے ہو جائے گا کہ نہیں؟ کپڑوں کا پریس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہاں، ہول ہو جائے گا۔ اچھا، ہول ہو جائے گا تو اور اچھا ہوگا، ڈیزائن بن جائے گی،
ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو کپڑا آپ کا جلا دے گا وہ، ایک ہی ہول نہیں ہوگا، چنگاریاں اڑیں گی کئی، ایک تو پورے کپڑوں کو جو ہے وہ جلا کے ایک دم اس لائق بنا دے گا کہ آپ اسے پہن نہیں سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے لوہار کی بھٹی سے اڑنے والے چھوٹے چھوٹے شرارے آپ کے کپڑوں کو جلا کے اس لائق کر دیں گے کہ آپ کو اپنا کپڑا نکال کے پھینکنا ہوگا، اور جب آپ اپنا کپڑا نکال دیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ننگے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے برے انسان کی صحبت میں اگر آپ رہیں گے تو دھیرے دھیرے وہ آپ کو دین سے ننگا کر دے گا، دین آپ سے دور چلا جائے گا۔ یا پھر چلو ٹھیک ہے، کچھ سیفٹی کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو لوہار کی بھٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی جلتی ہیں کہ ان کے جلنے کی وجہ سے بہت دھواں اور بدبو نکلتی ہے۔ تو دھواں اور بدبو جو نکلتی ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ علاج اس سے ہو جائے گا، وہ بھی نقصان دہ۔ تو کپڑا جلے تب بھی نقصان، اور کپڑا اگر بچ جائے تو وہاں سے نکلنے والا دھواں اور بدبو وہ بھی ہماری صحت کے لیے نقصان۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اچھی صحبت انسان کو نیک اور اچھا بنا دیتی ہے، اور برے انسان کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے، اور صحبت صالح ترا صالح کند، اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ اس میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فإن القرین لمن يقارن او بالمقارن مقتدی۔ کہتے ہیں کہ انسان کے بارے میں ڈائریکٹ نہ پوچھو کہ انسان کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، بد ہے، بلکہ اس انسان کے ساتھی کے بارے میں پوچھو کہ یہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے درمیان کسی کی کوئی بات آتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہو، فلاں آدمی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں؟ کیا میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آدمی اچھا نہیں، لیکن کہتے ہیں فلاں آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان اسی طرح سے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ، نیک اور اچھے انسان کی صحبت سے اس کے اندر مضبوطی پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت سے اگر ایک دوست، دو دوست، تین دوست، چار دوست نیک مل جائیں، چند دوست، دو چار چھ دوست، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی انسان کے پاس سینکڑوں دوست ہوں لیکن برے ہوں، تو یہ چند دوست وہ قوت اس کو عطا کریں گے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، جو قوت اور طاقت اور تعاون وہ دوست اسے نہیں عطا کر سکتے جو برے ہیں۔ اس لیے کہ برے دوست کبھی وفادار نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیشہ اچھے ہی دوست اس کے لیے وفادار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا تقیا ولا يطعم طعامك الا تقی، کہ کبھی بھی تمہیں دوست بنانا ہے، ساتھی بنانا ہے، اپنا ہمنشیں بنانا ہے تو متقی کو بناؤ، اور کبھی تمہارا کھانا اگر کوئی کھائے تو کون کھائے؟ متقی کھائے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے دوست احباب متقی ہیں تو ہم غیر متقیوں کو تھوڑے اپنے کھانے کے لیے دعوت دیں گے۔ اہل تقویٰ کی یہ صفت رہی ہے کہ کسی بھی اچھے فنکشن میں، خوشی میں، کسی بھی چیزوں میں ان کی خواہش یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے اچھے اور دینی احباب اور اصحاب کو اپنے اس فنکشن میں، اپنی اس دعوت میں، چاہے دعوت ولیمہ ہو یا کوئی بھی دعوت ہو، اس میں شریک کریں گے۔ اگر انڈائریکٹلی کسی کا دوست بھی آئے گا تو تقی کا دوست تقی ہی ہوتا ہے، متقی کا دوست تو جو آئے گا انڈائریکٹ وہ بھی متقی ہی ہوگا۔ اور اس طرح سے یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ تمام کڑیاں جو ہے ایک دوسرے سے جب جڑتی ہیں
تو آپ یقین مانیے کہ ایک انسان جس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی سپورٹ نہیں ملا رہتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو اس کے اصحاب ہوتے ہیں، وہ اصحاب اسے ایمانی قوت، دنیاوی قوت اور ہر قسم کی قوت اس طور پر عطا کرتے ہیں کہ انسان کہیں بھی اپنے آپ کو تنے تنہا محسوس نہیں کرتا ہے، اور ہزاروں کے بازار میں ایک متقی اور ایک مخلص دوست اپنے دوست کے لیے، اپنے خاندان، اپنے کنبے، اپنے قبیلے کے مقابلے میں اس اپنے دوست کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جو خاندان کا نہیں ہے، جو نسل و نسب کا نہیں ہے، لیکن رشتہ اس کا دین کا ہے، ایمان کا ہے، تقوی کا ہے، اس بنیاد پر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انصاف پسند انسان وہ ہے جو ہمیشہ اس بات پر غور کرے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں رہے اور ایسے لوگوں کو متقوی کی راہ پر لانے کی کوشش کرے جن کے اندر کمزوری ہے۔ جو غیر متقی ہیں ان کو بھی متقی بنانے کی سعی پیہم اور مسلسل کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف جو اپنے چند مخلص دوست ہیں ان پر اکتفا کرے، نہیں، ہماری دعوت جاری ہونی چاہیے اور ہمارا پیغام آگے تک پہنچنا چاہیے۔ آج ایک متقی دوست ہے، کل 2 بن جائیں، پرسوں 3 بن جائیں، نرسوں 4 بن جائیں، اور ایک متقی اور مخلص احباب کا ایک قافلہ بن جائے۔ یہ قافلہ مبارک قافلہ ہے، یہ صحبت مبارک صحبت ہے، اور یہ صحبت اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اس صحبت کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دیتا ہے، اپنے عرش کے نیچے سایہ دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکارے گا کہ این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو ایک دوسرے سے محبت میری وجہ سے کرتے تھے، میں بنیاد تھا، میرا دین بنیاد تھا، اینا اللہ تعالیٰ، اور علی منابر من نور، بعض روایت میں ہے نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھائے جائیں گے جو اللہ کے لیے کسی کو اپنا دوست، اللہ کے لیے کسی کی صحبت بناتے ہیں۔ اسی طرح سے عرش الہی کے سائے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں بٹھائے جائیں گے جن کی محبت اللہ کے لیے یا بغض اللہ کے لیے اکٹھا ہوتے تو اللہ کی محبت پہ، اور اگر الگ ہوتے ہیں تو اس بنیاد پہ کہ اللہ کی محبت کے خلاف جا رہا ہے معاملہ، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو نیک صحبت، اچھی صحبت یہ بڑی عظیم چیز ہے، اور ہمیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے جو ایسے احباب ہیں جو ایک دوسرے سے للہ فی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اس دوستی کو اپنی زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ سمجھتے ہوئے اس کو ثابت اور قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ کچھ شیطان بیچ میں داخل ہو جائے، کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اس طرح سے وہ غلط فہمیاں ایسی دوستی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر ایسی بات ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی ندامت کی چیز ہے۔ اس لیے آپس میں ایک دوسرے کو اگر کچھ باتیں ہو جائیں تو معذور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا اگر اس چیز کے 2 پہلو نکلتے ہیں، ایک اچھا پہلو نکلتا ہے، دوسرا پہلو برا نکلتا ہے، تو اچھے پہلو پر محمول کرتے ہوئے عفو درگزر کرنے کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے، تاکہ ہماری یہ للہ فی اللہ دوستی، ہماری یہ للہ فی اللہ ملاقات، ہماری یہ للہ فی اللہ جو اللہ رب العالمین نے یہ تعلق بنایا ہے، یہ تعلق صرف دنیا تک نہیں بلکہ جس طرح سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اکٹھا کیا ہے، اللہ رب العالمین اس تعلق کو جنت میں بھی قائم اور باقی اور ثابت رکھے، یہ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے اگر ہم مخلص ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم اس نعمت کو باقی اور دائم رکھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتے ہوئے اس طرح کے اصحاب عطا کرے گا جو دین کے لیے ہمارے لیے نفع بخش ہوں گے، دنیا کے لیے بھی ہمارے لیے نفع بخش ہوں گے، اور دنیا میں ہمارے لیے سکون، سعادت، اطمینان اور چین کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک، صالح
اچھے موحد سنت کے پابند لوگوں کو اپنا رفیق، اپنا دوست اور اپنا صاحب بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور انہیں ہم سب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ایک بھائی ہے ممبئی چیتا کیمپ ہے، ان کے آج ایک حادثے میں بھنجے کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جو لواحقین ہیں اللہ رب العالمین ان کو صبر و تحمل اور اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور شیخ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر عافیت؟ کیسی صحت و عافیت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت ہے، پچھلے درس میں دور سے دیدار ہوا تھا، الحمدللہ ملاقات کرا دی اللہ رب العالمین۔